السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ فجر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں ہوتی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھی جاتی ہے، تحیات کب پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف دعائے معصورہ کب پڑھی جاتی ہے، اور قاعدہ آخرہ میں کیا پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج ہم لوگ سیکھنے والے ہیں، اور اس سیکھنے سے پہلے کچھ مسائل ہیں وہ یاد رکھیں۔ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وہی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ساڑی نہ پہن کر نماز پڑھیں، ورنہ آپ کی جب آپ ساڑی پہنیں گی تو آپ کا آدھا کمر دکھے گا، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے نماز، جب وہ نماز میں دیکھیں نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے آپ میکسی پہن کر نماز نہ پڑھیں، جس کی وجہ سے آپ کی آدھی باہیں تک میکسی کا رہتا ہے باہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کوئی باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز نہ پڑھیں، جس سے اگر کوئی انسان یہاں سے کھڑا ہو کر دیکھے تو بال کی سراہی نظر آئے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلے میں آپ سے کو بتاؤں کہ نماز فجر میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ بتائیے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے؟ 4۔ کون کون؟ 2 رکعت سنت مقدر، 2 رکعت فرض۔ 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سنت پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، کس طریقے سے جب ہم نماز فجر پڑھنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ تو ہم 2 رکعت سنت کی نیت کرتے ہیں۔ نیت آپ جانیں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی کو نیت نہیں یاد ہے، اللہ اکبر کہہ کے وہ نیت بانے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی نمازیں مانی جائے گی۔ تو اگر زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ تو آئیے آپ فجر کے 2 رکعت سنت کی نیت آپ کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے منہ میرا کعبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیے، اچھا جب آپ نیت باندھنے کے لیے جائیں گے، نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو جو یہ ہاتھ ہے آپ اپنے کندھے تک ہاتھ کو اٹھائیں گے، مرد کی طرح زیادہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو آپ اپنے دوپٹے کے اندر سے، جیسے انہوں نے دوپٹے کے اندر سے، جیسے یہاں پر دوپٹہ ہے اس کے اندر سے آپ کو اٹھا کر اندر یہ ہاتھ کو باندھنا ہے۔ دوسری چیز ہے بہت ساری عورتیں وہ ہاتھ کو دوپٹے کے باہر سے لے کر جاتی ہیں اور باندھتی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ دوپٹے کے اندر سے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور پہلے لا کر بائیں ہاتھ رکھیں، اس کے اوپر سے آپ کو داہنا ہاتھ رکھنا ہے۔ داہنا ہاتھ رکھنے کے بعد پھر آپ کو جب آپ داہنا ہاتھ رکھ لیں گے، جیسے آپ دکھائیے بعض عورتیں کس طرح کرتی ہے، باہر سے کر کے بتائیے، دیکھیے ویسے کریے، ویسے رہیے کر کے دیکھیے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے نہ کریں، آپ دوپٹے کے اندر سے کریں، جیسے آپ دوپٹے کے اندر سے کریں۔ ہاں اللہ اکبر، دوپٹے کے اندر سے لا کر باندھنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے ثنا، ٹھیک ہے۔ اب ثنا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم ثنا سبحانک، ایسا نہیں ہے۔ جب ثنا نام ہی ہے اس کا، سبحانک اللہم شروع ہے، تو آپ پہلے ثنا پڑھیے۔ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ الا غیرک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم الحمد شریف پڑھیں گے تو پہلے توز اور تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ پہلے الحمد شریف پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا دیکھیے، جب ولا الضالین پر پہنچیں گے، اب آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں، صرف آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آپ کو سورت شروع کرنا ہے۔ لیکن بہت ساری عورتوں کو چھوٹی چھوٹی سورت یاد رہتی ہے، جیسے لیلا فی قریش ہے، اذا جاء نصر اللہ، انا اعطینا ہے، اور قل هو اللہ احد شریف ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ تمام صورت یاد رہتی ہے۔ تو آپ کو یہ ایک صورت پڑھیں جو آپ کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب رکوع جائیے۔ اللہ اکبر، ہاں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، اب رہیے اسے۔ اب دیکھیے جب آپ یہ رکوع میں چلی گئی ہیں، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کو رکوع میں جاتے ہوئے آپ کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں گے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو یہ ہاتھ ہے، اس کو نہ تو زیادہ پھیلانا ہے نہ تو اس طرح، بعض عورتیں اس طرح کرتی ہیں،
اس طرح اس گھٹنے کو پکڑ، لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ بالکل اس طریقے سے پوری انگلیوں کو آپس میں ملا کر رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کم جھکے، اتنا جھکے کہ یہ آپ کا ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے گھٹنوں تک، اور اپنے گھٹنوں پر آپ زیادہ زور نہ دیں، اتنا رہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھا، پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پڑھے۔ سمی اللہ لمن حمدہ۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اب جب رکوع سے آپ اٹھیں گے تو اس طرح سینہ تان کر نہیں، بلکہ ہلکا سا اتنا جھکے رہیں، اس کے بعد پھر ترنت سجدے میں جائیں۔ چلیے آپ سجدے میں جائیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیے، اب جب یہ سجدے میں چلی گئی ہیں، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو یہ اپنا دونوں پر بائیں دائیں طرف نکال لیں گی اور سمٹ کا سجدہ کریں گی۔ بعض عورتیں ہیں یہ ہاتھ کو اس طرح سے اٹھا لیتی ہیں، آپ اس طریقے سے نہ اٹھائیں، بلکہ اس طریقے سے ایک دم جمع کر رکھیں ہاتھ کو، یعنی جیسے یہ ہے اس طریقے سے جمع کر رکھیں اور خوب سمٹ کے سجدہ کریں۔ اور سجدے کی حالت میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ چلیے آپ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک رکعت ہماری ہو گئی مکمل۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑی ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کو نہ ثنا پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کے الحمد کو شروع کرنا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ الحمد پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ولا الضالین، آمین۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو جیسے انہوں نے چھوٹی چھوٹی سورت قل هو اللہ احد پڑھ دیا، اب ان کو آگے سورت یاد ہے، اگر ان کو ایک ہی سورت یاد ہو کہ قل هو اللہ احد یاد ہے، اس کے بعد کوئی سورت، تو یہ اس رکعت میں بھی وہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد کریں۔ تو آئیے ہم ان سے پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کوئی ایک سورت پڑھے اس میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ من الجنت والناس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب سورت ملانے کے بعد پھر ہم رکوع سجدہ کریں گے۔ چلیے آپ رکوع میں جائیں۔ اللہ اکبر، ہاں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہاں اللہ اکبر۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ رکوع میں جائیں کہ کیا؟ ہاں ویسے رہیں۔ دیکھیے جب رکوع میں جائیں گے، وہی بات ہے، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کم جھکے، یہ ہاتھ کو ایسا اس پر زور نہ دے، گھٹنوں پر کم دے اور ہاتھوں کو انگلیوں کو ملا کر رکھیں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں، اور رکوع کی حالت میں اپنی نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو وہی تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہونا۔ چلیے آپ کھڑا ہو جائیے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ ہاں اب سجدے میں جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیے، ہاں اب سجدے میں جانے کے بعد آپ پڑھیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہاں اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، بیٹھیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو اب اس حالت میں بہت ساری عورتیں ہیں جو بیٹھتی ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے، کوئی ہاتھ یہاں پر ایسے کر کے بیٹھتا ہے، کوئی یہاں پر ایسے کر کے بیٹھتا ہے، تو کوئی ایسے پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ بالکل ہاتھ کو ملا کر یہاں پر رکھیں، اس کے بعد اپنی نگاہوں کو اپنے گود کی طرف کریں۔ گود کی طرف کرنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنا۔ اب تحیات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما وعلى آل محمد. وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اچھا دوستو، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں یاد رہتا ہے کہ جیسے دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ والا بعض لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی والجمیع المؤمنین والمؤمنات. بعض لوگوں کو اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا آپ پڑھیں. تو آپ پڑھیے کوئی ایک جو آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں. اللهم إني ظلمت النفس ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اچھا، اب جب آپ سلام پھیرنے کے اب تینوں رکعت تینوں چیز پڑھ لی، اب آپ کو دائیں طرف سلام پھیرنا. جب آپ سلام پھیرنے کے لیے جائیں گے تو پہلے اپنی نگاہوں کو کندھے کی طرف کریں گے، پھر آگے گھمائیں گے، دور تک لے کر جائیں گے نگاہ کو. تو آپ سلام پھیریے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے دوستو، یہ ہو گئی ہماری 2 رکعت مکمل، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت ہو گئی مکمل. اب ہمیں مان لیجئے کہ فرض پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرض پڑھنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے رکوع سجدہ کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے صورت ملایا ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھیں. جس طریقے سے ہم نے صورت اسی طریقے سے سیم ہے. بس آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، جیسے ہم نے سنت کا طریقہ کر کے بتایا ہے تو آپ کو فرض سیکھنا ہے. فجر کی فرض، جب آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ طرف کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ کو ثنا پڑھنا ہے، توز اور تسبیح اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد الحمد کے بعد کوئی صورت ملانا ہے. اگر آپ کو کوئی صورت ایک ہی صورت آتا ہے تو آپ ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ہے فجر کا ٹائم اور فجر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھ کر بتایا ہے، اور اسی طریقے سے دونوں رکعتیں پڑھی جائیں گی. لیکن اس کے بعد والی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور وہ ظہر میں آپ کو 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، یعنی 12 رکعت جو ہے سارے رکعتوں کو پڑھ کر بتایا جائے گا، کیونکہ اس میں دشواری رہتی ہے. 4 رکعت سنت میں 4 بھری پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت خالی پڑھی جاتی ہے. ان تمام چیزوں میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو اس کو ہم لوگ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ ویڈیو دیکھیں اور ایک دوسرے کو دکھائیں اور ایک دوسرے کو بتائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے یہ صدقہ جاریہ بنے. اور لوگ ایک دوسرے کو جب دکھائیں گے، جب بتائیں گے ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی ثواب کا حقدار بنیں گے اور ہم لوگ بھی ثواب کا حقدار بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.